اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک اللہ کا بندہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، یہ پوری زندگی کتاب لکھنے میں اور اللہ کو ایک بتانے میں لوگوں میں زندگی گزارے، یعنی لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے کہ خدا ایک ہے، اللہ کو ایک مانو وحدہ لا شریک، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا بادشاہ ہے، اکیلا رب ہے، اور کتاب دلیل لکھنا شروع کیے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، جب آخری گھڑی آئی، اب جاکنی کے عالم میں ہے تو بہت بڑا مناظرہ کرنے والا آیا ان کے سامنے، یعنی شیطان سامنے آیا اور یہی کہا کہ فخر الدین رازی تم تو یہی کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اگر اللہ ایک ہے تو اس کی دلیل دو۔ آج بھی ہم یا آپ کوئی ہمارے سماج میں انتقال کرتے ہیں لوگ، اس کے موت کی گھڑی ہوتی ہے، آخری گھڑی ہوتی ہے، ایسے عالم میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے قریب جاتے ہیں یا ان کے گھر والا کسی کو بلا کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے سامنے کلمہ پڑھو، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب ایسا کوئی آدمی مل جائے تو اس کے سامنے جا کے کلمہ پڑھو، یہ مت کہو کہ تم کلمہ پڑھو، اس لیے کہ جاکنی کی گھڑی ہوتی ہے، آخری مشکل کی گھڑی ہے، تکلیف ہے اس کے ساتھ، اگر اس سے کہو گے کہ کلمہ پڑھ تو ہو سکتا ہے کہ وہ زبان سے انکار کر دے، اگر زبان سے انکار کر دے گا تو پوری زندگی جو نماز پڑھا، روزہ رکھا اور سچے راستے پہ چلا، یہ سب بیکار ہو جائے گا، کفر میں موت ہو جائے گی۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسی گھڑی آئے، آخری گھڑی آئے، ایسے عالم میں تم اس کے قریب چلے جاؤ اور جا کے کلمہ شریف زور زور سے پڑھا کرو، تمہاری آواز کو سن کر کے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ امام فخر الدین رازی ہے، موت کی بستر پہ سونے والے ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں، اس کے سامنے شیطان آیا اور کہا اے فخر الدین رازی تم تو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، اس کی دلیل دو۔ امام فخر الدین رازی دلیل دینا شروع کیے، ایک دلیل دیے، شیطان نے کاٹ دیا، دوسری دلیل دیے، شیطان نے انکار کر دیا، تیسری دلیل دیے، شیطان نے رد کر دیا، ایک کے بعد دیگر امام فخر الدین رازی خدا کو ایک ہونے میں دلیل اتنے دیے کہ 360 دلیل پیش کی، ایک دو دلیل نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے مولوی، کتنے بڑے وہ مفتی ہیں کہ ایک بات پر 360 دلیل عطا کی۔ شیطان نے سب کو انکار کر دیا۔ اب امام فخر الدین رازی سوچنے لگے اب تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیا ہوگا؟ اتنے میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک سچے کے دامن سے وابستہ تھے، ایک سچے کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ ان کا پیر و مرشد کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، ان کا نام حضرت نجم الدین کبریٰ ہے، وضو فرما رہے تھے اور وہیں سے نگاہ اٹھاتے ہیں اپنے مرید کے پاس، دیکھتے ہیں کہ میرا مرید ہے، آخری گھڑی ہے، جاکنی کا عالم ہے، شیطان آیا ہے اور مناظرہ شروع کیا ہے، اگر اسی طرح مناظرہ ہوتے رہا تو یقیناً شیطان کامیاب ہو جائے گا، میرا مرید ہار جائے گا، اگر میرا مرید ہار گیا تو ان کی نمازیں بیکار ہو جائے گی، ان کے روزے بیکار ہو جائیں گے، ان کی تلاوتیں بیکار ہو جائے گی، ان کی عبادتیں بیکار ہو جائے گی اور کفر میں موت ہو جائے گی۔ وہیں سے نجم الدین کبریٰ اپنے وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے ہیں اور امام فخر الدین رازی کے طرف پھینک دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے فخر الدین رازی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ ہم بغیر دلیل کا خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم بغیر دلیل کا خدا کو ایک مانتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کان میں آواز آتی ہے، امام فخر الدین کہتے ہیں
ہیں اے شیطان سن لو کان کھول کے، ہم بغیر دلیل کا خدا کو ایک مانتے ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں۔ جب اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے اولیاء کرام کی بارگاہ میں شیطان پہنچا ہے کیا کرنے؟ ایمان چھیننے۔ آج ہم سب کی کوئی گنتی ہے؟ آج ہم سب کے پاس کوئی گنتی ہے؟ مرتے دم آخری وقت میں شیطان پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ کسی طرح سے اس کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک سچے کا دامن انہوں نے تھام کے رکھا تھا، ان کی ایمان بچ گئی۔ تو ہر انسان کو ضرورت ہے کسی نہ کسی سچے آدمی کا دامن تھامیے اور ان سے وابستہ ہو جائیے اور سچوں کے ساتھ چلنا شروع کیجیے۔ مثال کے طور پر آج آپ یہاں میلاد سننے آئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے دور دراز سے آئے ہوں گے، کوئی پٹنہ سے چل کے، کوئی آرا سے چل کے، کوئی بکسر سے، کوئی مغلسرا سے، کہاں سے آئے ہوں گے۔ آپ سفر کر کے یہاں پہنچے، مثال کے طور پر آپ 3 دن کا سفر کیے ہیں، پیدل چل کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ کا استقبال گھر والوں نے شاندار طریقے سے کیا، عمدہ کھانا کھلایا۔ اس کے بعد گھر والا کہتے ہیں اے میرے بھائی تم 3 دن کے تھکے ہوئے ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، تم کھانا کھا چکے ہو، چلو اس کمرے میں تم سو جاؤ۔ ایک مکان میں آپ کو سلاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس مکان کے دیوار میں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے کبھی کبھی ایک سانپ نکلا کرتا ہے، آپ آرام سے سو جائیے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے سوئیے گا؟ نیند آئے گی آپ کو؟ نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں نیند آ سکتی ہے؟ گھر والوں نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ اس میں آپ آرام کیجئے، سوئیے، آپ تھکے ہوئے ہیں 3 دن سے، آپ یہاں پر آرام کیجئے۔ اس سوراخ سے کبھی نکلا کرتا ہے سانپ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات کے اندر ایک بار نکلے گا، کبھی کب نکلے گا پتہ نہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے، صرف کان سے سنا ہے۔ تو پوری رات آپ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیسا سانپ ہوگا، کدھر سے نکلے گا، کب نکلے گا، آپ کو نیند نہیں آئے گی، صرف سوراخ پر نظر ہے نا۔ آپ کتابوں میں سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، علماء کرام بتاتے آئے ہیں کہ قبر میں جائیں گے آپ سے سوال ہوگا۔ قبر میں جائیں گے، اگر گناہ کیے ہیں، سوال میں فیل ہو گئے تو آپ کے قبر میں بچھو آئے گا، آپ کے قبر میں سانپ مسلط کیا جائے گا۔ وہ سانپ جو ایک بار ڈسے گا تو 70 فٹ زمین کے نیچے دھس جائیں گے اور تڑپتے رہیں گے، پھر آپ کو باہر نکالا جائے گا، پھر وہ سانپ ڈسیں گے۔ بتایا جاتا ہے، آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ سانپ آتے ہیں، بچھو آتے ہیں، قبر میں فرشتہ آتے ہیں، ڈنڈا لے کے آتے ہیں، اعمال صحیح نہیں تو مار پیٹ شروع ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس پر غور نہیں کیے۔ ایک معمولی سا سانپ یہاں پہ ہے، یہ کب نکلے گا کوئی خبر نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، یقین نہیں ہے کہ نکلے گا، صرف کان سے سنا ہے۔ گھر والوں نے کہا ہے کہ کبھی نکلا کرتا ہے۔ آپ کی رات کی نیند ختم ہو گئی، 3 دن کی مسافت ختم ہو گئی، 3 دن کی پریشانی کو آپ بھول گئے ہیں، سانپ کا اتنا خوف آپ کے اندر بس گیا۔ تو پھر میرے دوستو، سانپ کی ہیبت جب آپ کے اندر اتنا بستا ہے تو خوف خدا آپ کے دل میں کیوں نہیں ہے؟ خوف خدا کیوں نہیں ہے؟ خدا کا خوف آپ کو فجر میں جگہ کیوں نہیں دیتی ہے؟ خدا کا خوف آپ کو مسجد تک کیوں نہیں پہنچا دیتی ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ
آپ یہاں پہ ایک بات سن لیے کہ ایک سانپ اگر نکل جائے تو آپ کے اندر اتنا خوف ہے کہ نیند ختم ہو گئی. 3 دن کا سفر کر کے آپ آئے ہیں، بیدار ہیں، جگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو نیند نہیں آتی ہے ایک سانپ کی وجہ سے. تو پھر خوف خدا آپ کے دل میں بستا کیوں نہیں ہے؟ آپ فجر میں مسجد میں کیوں نہیں پہنچ جاتے ہیں؟ عصر میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ مغرب میں کہاں جاتے ہیں؟ کیا خدا کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب جب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو قبر میں بھی آپ کی بھلائی ہے، یہاں میں بھی بھلائی ہے، دونوں جہاں آپ کا سنور جائے گا. ایک واقعہ سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں تو اپنے گھر سے یہ چلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے. عمر فاروق بہت بڑے صحابی رسول ہیں. دل میں کوئی خیال ابھی پیدا مت کیجئے گا، پہلے واقعہ سن لیجئے کہ ابھی ایمان نہیں لائے. ایمان لانے سے پہلے وہی عمر فاروق ہے کہ ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور یہی اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، آج اسلام کو مٹانے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کو مٹانے کے لیے. تیبر یہ بتا رہا تھا، تیبر یہ کہہ رہی تھی کہ عمر آج بہت غصے میں ہے. کسی نے کہا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا جا رہا ہوں نبی کا دین مٹانے کے لیے، نبی کی شریعت کو مٹانے کے لیے، نبی کا قانون مٹانے کے لیے، نبی کا اخلاق مٹانے کے لیے. تب تک صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیح والہ ابد دہور کرما. عمر فاروق جا رہے ہیں. تیبر یہ بتا رہی ہے کہ عمر اپنا کام کر لے گا. کسی نے پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ عمر فاروق کہتے ہیں کہ جا رہا ہوں نبی کی شریعت کو مٹانے کے لیے، نبی کا قانون مٹانے کے لیے، نبی کے اخلاق کو مٹانے کے لیے، دین محمدی کو مٹانے جا رہا ہوں. اس شخص نے کہا اے عمر، اپنے گھر کا خبر ہے؟ اپنے گھر کی خبر ہے؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لو. جاؤ اپنے بہن کے گھر چلے جاؤ، اپنی بہن کی تو خبر لو. وہ تو نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہے، نبی کا دیوانی ہو چکی ہے. تم باہر جاتے ہو، اسلام تو تیرے گھر میں ہے. تم باہر جاتے ہو، کلمہ تو نبی کا تیرے گھر میں آ چکا ہے. تم جا رہے ہو دین محمدی کو مٹانے کے لیے، وہ دین تو تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے. عمر فاروق غصے میں لال پیلا ہو گیا. کہا کہ اب ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، پہلے میں اپنے بہن کے گھر چلے جاؤں گا اور وہاں جا کر کے بہن سے پوچھوں گا. اگر بات سچ ہوگی عمر کی تلوار ہوگی، بہن کی گردن ہوگی. عمر کی تلوار ہوگی، بہن کی گردن ہوگی. آج عمر کی تلوار کام کر جائے گی. عمر فاروق جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے. پوچھتا ہے فاروق اعظم، اے بہن بتا کیا ہو رہا تھا ابھی؟ فاروق اعظم کے سامنے بہن کہنے لگی ہے اے بھائی کچھ نہیں ہو رہا تھا. اتنے میں فاروق اعظم کہتا ہے اے بہن مجھے معلوم ہو چکا ہے، پتہ چل چکا ہے، تم نبی کا دین قبول کر چکے ہو، نبی کی شریعت کو قبول کر چکے ہو، نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہو. اس کی بہن کہتی ہے اے بھائی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی کا دین قبول کر چکا ہوں، نبی کا قانون قبول کر چکی ہوں اور نبی کی شریعت کو مان کر میں اسلام میں داخل ہو چکی ہوں. عمر فاروق کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. عمر کی بہن اور کلمہ پڑھ لے، عمر کی بہن دین کو قبول کر لے، عمر کی بہن شریعت پہ چلنے لگے، نبی
نبی کا کردار اپنا لے، نبی کی اخلاق اپنا لے، نبی کی محبت بسا لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے بہن، کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، نبی کا ذکر کرنا چھوڑ دے، نبی کی تعریف کرنا چھوڑ دے، نبی کی شریعت پہ چلنا چھوڑ دے، دین محمدی کو اپنانا چھوڑ دے، ورنہ عمر کی تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی۔ اس کی بہن کہتی ہے اے بھائی تو سن لے، سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مجھے منظور ہے، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان دینا مجھے منظور نہیں ہے، نبی کا دیا ہوا قانون دینا مجھے منظور نہیں ہے، نبی کی شریعت دینا مجھے منظور نہیں ہے۔ میں ہر کچھ کر سکتی ہوں، دین نبی کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ اتنے میں عمر فاروق کیا کرتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس میں آپ کوئی غلط انسر مت نکالیے گا کہ یہ، کیونکہ یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ جب ایمان لائے ہیں تو بہت بڑے صحابی رسول ہے یہ۔ ان کی بہن کہنے لگی ہے بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے مگر دین میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ عمر فاروق کو غصہ آیا، ہاتھ میں ڈنڈا لیا، بہن کو پیٹنا شروع کیا، اتنا پیٹا اللہ الصمد بے تحاشا ہو کے گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ہوش جب آتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اے بہن سن لے، اب بھی وقت ہے، تم اپنے نبی کا دین چھوڑ دو، نبی کی شریعت کو چھوڑ دو، نبی کا کلمہ چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو قبول کر لو، اپنے مذہب پہ قائم رہو، میرے مذہب پہ قائم رہو۔ اس کی بہن کہتی ہے اے بھائی یہ سر تو کٹ سکتا ہے، مجھے منظور ہے، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان دینا مجھے منظور نہیں ہے۔ میرے دوستو کیسا ایمان تھا! آج ایمان دیکھیے، کل کا ایمان دیکھیے۔ پٹائی ہو رہی ہے، ڈنڈا چل رہا ہے، تلوار چمک رہی ہے گردن اترنے کے لیے، لیکن کلمہ نہیں چھوڑ رہی ہے، ایمان کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور ہم آج مسلمان کہلاتے ہیں، آپ مسلمان کہلاتے ہیں، ہم سب کے باپ دادا مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ فطرہ ہے، کوئی عمل ہم سب کا اتنا قابل قبول نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ پھر بھی ہم فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جمعہ نماز پڑھتے ہیں، 5 دن کی، ہفتے دن کی نماز غائب ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم موچ پہ تاؤ لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہے۔ اس ایمان کو دیکھیے، اس اخلاق کو دیکھیے۔ اس وقت میں جب ان کی بہن کلمہ پڑھی تھی، سامنے تلوار چمک رہی تھی اور زبان سے یہی نکل رہا تھا کہ نبی کا دین چھوڑ دے ورنہ تلوار چل جائے گی، گردن کٹ جائے گی، لیکن بہن کہتی ہے سب کچھ تو ہو سکتا ہے، میں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ آج ذرا سی بات آ جائے تو لوگ مسجد چھوڑتے ہیں، لوگ مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ دین کی بات سننا تک نہیں چاہتے ہیں۔ کیا ماحول ہو گیا ہے! پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ خوف خدا دل میں نہیں ہے، دنیا کی خوف اتنا بس گیا ہے دل میں کہ خوف خدا دل میں نہیں ہے، پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ قبر میں جائیں گے تب یہ مسلمان پتہ چل جائے گا۔ وہاں شکل دیکھ کے یا صورت دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں چہرہ دیکھ کے یا خاندان دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں تو اعمال دیکھ کے فیصلہ ہوگا، ایمان دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں اے بان، آج سے پہلے تم میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آج کون ایسا نشہ پلا دیا گیا ہے کہ آج تم میرے سامنے اس طرح ڈٹی ہوئی ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ عمر فاروق کی بہن کہتی ہے اے بھائی یہ ایمان کا نشہ ہے، یہ نشہ ایمان کا ہے، ہر کچھ تو ہو سکتا ہے آج، لیکن ایک طرف کفر ہے، ایک طرف نبی کا دین ہے، ایمان ہے، یہ دونوں جب ٹکرا گیا ہے تو ہمیشہ جیت ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ آج لوگوں کو اپنا خیال نہیں ہے، 80 سال 70 سال 60 سال زندگی گزر گئی، نماز کا کوئی پتہ تک نہیں ہے۔
مسجد کی شکل تک نہیں دیکھتے ہیں لوگ. کیا حال ہوگا وہاں. نہ وہاں آپ کو ہم بچانے جائیں گے نہ ہم کو آپ بچانے جائیے گا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوائے نیزے پر ہوگا, دماغ ایسا کھولے گا جیسے کڑھائی میں تیل جوش مارتا ہے. کڑھائی کا تیل دیکھے نا, جس میں آپ لوگ عام بھاشا میں کہتے ہیں کہ پوری چھنا گیا, کہتے ہیں نا, اس سے زیادہ دماغ انسان کا کھولے گا. نہ اس وقت ماں بیٹی کی کام آئے گی, نہ بیٹی ماں کی, نہ باپ بیٹے کا, نہ بیٹے باپ کا, نہ بھائی بھائی کا, نہ رشتہ دار کا, نہ احباب, نہ دوست کا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. آج ایک دوست کے لیے اپنی زندگی میں اعمال کو خراب کر رہے ہیں لوگ. دوستی تو بچانے کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہفتہ دن سالوں سال لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, اور عید کا دن آ جائے تو نیا کرتا, نئی ٹوپی, نیا پجامہ, نئی چپل پہن کے مسجد میں سب سے اگلے صف میں بیٹھ جاتے ہیں. عیدگاہ میں سب سے اگلے صف میں, اب اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا یہ پاک صاحب آ گیا. اب وہ بیچارہ جو سالوں سال نماز پڑھتے ہیں ان کی جگہ ختم ہو گئی. اب یہ کہاں بیٹھیں گے؟ باہر. عیدگاہ ہے تو باہر آؤ, مسجد ہے تو باہر جاؤ. یہ سالوں سال والے, ہمیشہ نماز پڑھنے والے باہر ہو گئے, اور یہ سال میں ایک دن گیا ہے تو سب سے آگے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے ہم تو ایک بار آئے, تم تو بار بار آتے ہو, آج ہم کو رہنے دو, تم باہر جاؤ. یہ حال ہو گیا ہے قوم مسلم کا. ارے مسلمان کل بھی تو تھا جو سمندر کے اوپر اپنا گھوڑا ڈالا تھا, تو گھوڑا جو ہے دوڑتے ہوئے سمندر کو پار کر گیا تھا. گھوڑا کا گھٹنے تک بھی پانی نہیں چھویا تھا. وہ کوئی ندی یا نالا نہیں تھا, سمندر کے اوپر ڈالا تھا گھوڑا کو. اب اس گھوڑے پر ایک لشکر سوار تھا, فوجی, ہر فوجی اپنے گھوڑے پر سوار تھا, اور تمام گھوڑوں کو جو ہے سمندر میں اتار دیا تو گھوڑے کا گھٹنا تک پانی نہیں آیا. اور ایسے دوڑا جیسے کہ سوکھی زمین پر گھوڑا دوڑتا ہے, گردے اور غبارے اٹھتے ہیں, ایسے ہی پانی کے سطح پہ چل کے دکھا دیا. تو وہ بھی تو لوگ تھے, آج ہم بھی تو لوگ ہیں. وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے, ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. بیوی بچے ان کے پاس بھی, ہمارے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے. پھر کیا ہو گیا کہ ہم مسجد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور وہ سمندر پہ گھوڑا دوڑائے. تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ دست تو دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑا ہم نے. وہی جو نماز آج ہے وہی نماز اس وقت بھی تھی. جو قانون اس وقت تھا وہی قانون آج بھی ہے. قانون میں کوئی تبدیل نہیں ہے. فجر میں 4 رکعت نماز فرض, 2 رکعت سنت اس وقت بھی تھی جب گھوڑے کو سمندر پہ ڈالا گیا تھا. اور وہی نماز آج بھی ہے. پھر آج کا مسلمان ناکامیاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں پہلے ہی ایک جملہ کہا تھا کہ سانپ کا خوف تو دل میں بس گیا لیکن خوف خدا نہ بس پایا. عمر فاروق کہتے ہیں, اے بہن آج سے پہلے تم تو میرے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی, آج پٹائی لگ رہا ہے تم لیکن ہٹتی نہیں ہو, ڈرتی نہیں ہو. عمر فاروق کی بہن کہتی ہے, اے بھائی سن لے, کل تک میں بے ایمان تھا, آج ایمان والی ہوں. آج ایمان کی جیت ہوگی انشاءاللہ. عمر فاروق ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور کہتے ہیں, اے بہن اگر نبی کا کلمہ تم نہیں چھوڑے گی, نبی کا کلمہ اور نبی کی شریعت سے تم دور نہیں ہٹے گی,
تو عمر کی تلوار چلے گی، گردن کٹ جائے گی، ورنہ تم اپنے مذہب پہ قائم رہو، اپنے مذہب پہ، اپنے باپ دادا کے قانون پہ آ جاؤ۔ ان کی بہن کہنے لگی اے بھائی سن لے، یہ سر تو کٹ جائے مجھے منظور ہے، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان دینا منظور نہیں ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں اے بہن، آخر کون ایسا نشہ پلا دیا گیا ہے، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس کی بہن کہنے لگی اے فاروق اعظم سن لو، یہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، اللہ پاک نے اتارا ہے، رسول پاک پر اتارا ہے، پاک لوگ اس کو چھوا کریں گے، تم تو ناپاک ہو، تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، تم کو تو پہلے اس پاک ہونا پڑے گا، جب تک تم پاک نہیں ہوگے تب تک قرآن پاک کا ٹکڑا تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھیں قسمت بدل رہی ہے، کیوں کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مولا اس اسلام کی طاقت کو ابو جہل کے ذریعہ کر دے یا فاروق اعظم کے ذریعے طاقت پہنچا دے مولا۔ نبی پاک کی زبان سے یہ دعا نکلی، اللہ نے قبول فرمایا۔ ابو جہل کے حق میں تو قبول نہ ہوئی، عمر فاروق کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے اسلام حضرت عمر فاروق کو دیا۔ اب ابو جہل کو کیوں نہیں ملا؟ یہ عرب کا دونوں آدمی پہلوان ہے، یہ دونوں آدمی عرب کا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ حضور نے کہا کہ اگر یہ دونوں میں سے ایک آ جائے تو اسلام میں طاقت آ جائے گی اور کفر ہار جائے گی۔ اس لیے دعا کیے میرے رب کی بارگاہ میں حضور۔ تو بہرحال بہت لمبا گفتگو ہو رہی ہے، بات سمجھ رہا ہوں میں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ بہن آخر وجہ کیا ہے؟ عمر فاروق کی بہن کہتی ہے بھائی سن لو، یہ قرآن پاک ہے، اللہ پاک نے اتارا ہے، رسول پاک پر اتارا ہے، جب تک تم پاک نہیں ہو جاؤ گے قرآن پاک کا ٹکڑا تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ عمر فاروق جاتا ہے، بہن کے کہنے پر نہا دھو کے آتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اے بہن لاؤ وہ قرآن پاک کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تو دے دو۔ قرآن پاک کا ٹکڑا ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ عرض کرتے ہیں اے بہن وہی پڑھو جو تم لوگ پڑھا کرتی تھی، اب سے پہلے میرے آنے سے پہلے جو پڑھتی تھی وہی تو سنا دو۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنا تلاوت ہونا تھا، اتنی زبان سے بات نکلنی تھی۔ عمر فاروق کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا، روتے ہوئے فاروق اعظم کہتے ہیں اے بہن سن لو، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً پروردگار کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ اے بہن لے چلو اس نبی کی بارگاہ میں جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہو گئی ہے۔ عمر فاروق کی بہن جو ہے اب اپنے بھائی کو نبی کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ اے میرے دوستو، جو دل ادھر پتھر کے طرح سانستا تھا اب نبی کی محبت میں دل بکھرنے لگا ہے، موم بننے لگا ہے، شمع عشق نبی جلنے لگا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عمر فاروق روتے ہوئے کہتے ہیں اے بہن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً یہ کلام خدا کا ہے، یہ کلام رب کا ہے، لے چلو اس نبی کی بارگاہ میں۔ اب جو ہے بہن ہاتھ پکڑی ہے اور ان کو پڑھانے والا جو استاد تھا وہ بھی باہر نکلے ہیں۔ اب یہ تینوں شخص جو ہے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جورا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا پڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ یہ تینوں حضرات چلنے لگے ہیں، چلتے چلتے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ ادھر سے امیر حمزہ، یہ نبی کا چچا ہے،
ایک بات اور سنیے، نبی کا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ عمر فاروق آ رہے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں آنے دو، اگر آنے کا ارادہ صحیح ہوگا تو پھر اس کے لیے خیر و مقدم کیا جائے گا، اور اگر آنے کا ارادہ غلط ہوگا تو اسی کی تلوار ہوگی، آج اسی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ میرے نبی بھی جلال میں ہے، کہتے ہیں کہ آنے دو، اگر آنے کا ارادہ صحیح ہوگا تو پھر اس کی خیر و مقدم کیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا، اور اگر آنے کا ارادہ غلط ہو تو آج اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ادھر سے یہ تینوں حضرات نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، صحابی رسول کھڑے ہو گئے، حضرت امیر حمزہ پوچھنے لگے اے عمر بتا آنے کا ارادہ کیا ہے؟ عمر فاروق کہتے ہیں جب نبی نے فرمایا اے عمر بتا آنے کا ارادہ کیا ہے، عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تک تو میں آپ سے دور تھا، آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے آ گیا ہوں، گستاخی معاف ہو، کلمہ طیب پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عمر فاروق کو کلمہ پڑھایا گیا۔ جب نبی نے عمر فاروق کو کلمہ پڑھایا تو صحابہ نے نعرہ تکبیر کی آواز کو بلند کیا، خوشی سے مچل گئے۔ اب وہی عمر پہلے کفر میں تھا تو اذان چھپ چھپ کے ہو رہی تھی، اب وہی عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تک میں دور تھا تب تک تو چپکے اذان ہو رہی تھی، یا رسول اللہ اب تو میں آ گیا ہوں، اب اسلام کا اذان جو ہے چھت کے نیچے نہیں، چھپ کے نہیں، بلکہ کعبے کے چھت کے اوپر دیا جائے گا، اب اسلام کا پرچم کھل کے لہرایا جائے گا، اسلام کا جھنڈا عمر فاروق کے ہاتھ میں۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک میں دور تھا تب تک تو چپکے اذان ہو رہی تھی، اب نہ بن کے دوبل اذان دی جائے گی، یا رسول اللہ اب کعبے کے نیچے نہیں کعبے کے اوپر اول اذان دی جائے گی۔ ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو۔ حضرت بلال کو حکم ملا ہے، کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ چکے ہیں۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تک میں کعبے کے نیچے تھا اور کعبہ میرے سامنے تھا، یا رسول اللہ کعبے کے چھت پہ آ گیا ہوں تو کون سا کعبہ میرے سامنے ہوگا؟ اے میرے آقا میں جب نیچے اذان دیا کرتا تھا تو کعبہ میرے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہوں تو کون سا کعبہ میرے سامنے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک میں کعبے کے نیچے اذان دیا کرتا تھا تو کعبہ ہمارے سامنے تھا، اب کعبے کے چھت پہ آ گیا ہوں تو کون سا کعبہ میرے سامنے ہوگا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بلال جب تک تو کعبے کے نیچے اذان دیا کرتا تھا کعبہ تیرے سامنے تھا، کعبے کے چھت پہ آ گیا ہے رخ میرے طرف کر لو، کعبے کا کعبہ تمہارے سامنے ہوگا۔ رخ میرے طرف کر لو، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو کعبے کا کعبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے ہیں۔ اب وہاں سے اسلام کا ڈنکا دہل مچایا گیا۔ بدر کے موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کفار و مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور ادھر کسی نے خبر دے دی صحابہ کو کہ نبی شہید کر دیے گئے، نبی پاک کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، لیکن جنگ بدر میں میرے آقا تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے گھیر لیا۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار پھینک رہا ہے، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی آگے سے تو کوئی پیچھے سے، مگر ابو بکر صدیق دیوانہ وار کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، اور کہتے ہیں اے لوگوں ہم دائیں اس لیے آتے ہیں کہ ہر کوئی تیر آپ کو دائیں سے نہ لگے، اے لوگوں ہم جو دائیں جاتے تھے تو یہ خیال تھا میرا کہ نبی کو کوئی تیر دائیں سے نہ لگے، ہم پیچھے اس لیے آتے ہیں کہ پیچھے سے کسی ظالم کا وار نہ ہو جائے، سامنے اس لیے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پہلے لگے تو ابو بکر صدیق کے سینے کو لگے، آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ۔ وہیں پر ابو بکر صدیق نے ایک سبق دے دیا ہے کہ نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے۔ اور ہمیں ابو بکر صدیق نے کیا سبق دیا، وہ دائیں کیوں جا رہے تھے، بائیں کیوں جا رہے تھے، سامنے کیوں آ رہے تھے، پتہ یہ چلا کہ جان کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے۔ وہ اپنے ایمان کو بچا رہے تھے، جان کو نہیں۔ جان کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے لوگوں سنو، ہم دائیں اس لیے جاتے تھے کوئی تیر دائیں سے نہ لگے، ہم بائیں اس لیے آتے تھے کوئی پتھر بائیں سے نہ لگے، ہم پیچھے اس لیے آتے تھے کوئی ظالم کا وار نہ ہو جائے، اور سامنے اس لیے آتے تھے کہ کوئی پہلے لگے تو ابو بکر صدیق کے سینے کو لگے اور میرے نبی کو نہ لگے۔ ابو بکر صدیق وہاں جان نہیں بچائے، ایمان بچائے، اور ایمان بچا کے یہ اپنے غلاموں کو سبق دے دیا اے نبی کی امتیوں سنو، اگر وقت آئے تو جان مت دیکھنا، ایمان دیکھنا، ایمان بچ کے رہے گا تو پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، ایمان نہیں تو پھر اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی، کیڑے مکوڑے کا خوراک ہو جائے گا۔ یہ انسان محفوظ وہی رہے گا جس کا ایمان سلامت ہوگا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر ایمان بچ کے رہا تو پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی، اور ایمان نہیں تو پھر اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی، چاہے وہ کسی خاندان کا ہو، کوئی برادری ہو۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کے جھرمٹ میں میرے آقا کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ صحابہ قریب گئے، میرے آقا فرماتے دیکھو یہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، اس میں ایک بکری کا بچہ مرا ہے، اسے پہچانتے ہو؟ صحابی کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ یہ تو مر گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج اس کا کوئی انتظار نہیں کر رہا، اس کا مالک آج انتظار نہیں کر رہا ہے، نہ کھانے کا، نہ گھر آنے کا، نہ دیر سے آنے کا کوئی انتظار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مر گیا، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ اسے پھینک دیا گیا، کچھ دیر بعد یہ پھولے گا، پھٹے گا، بکھر جائے گا، کیڑے مکوڑے کا خوراک ہو جائے گا۔ اے صحابہ اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ دنیا ہے۔ دنیا دیر رات تک ٹمٹماتی ہوئی چراغ کے سائے میں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کے سلانے والی ماں، جب اس بچے کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ ماں دروازہ کھول کے نہیں رکھتی ہے، انتظار نہیں کرتی ہے، کس لیے کہ اب وہ آنے والے نہیں ہیں۔ آج مسلمان دنیا میں کتنا پھنس گئے،
اپنے آخرت کو بھول کر۔ لیکن جب کوئی انسان یہاں سے جاتا ہے تو لوگ ان کا ساتھ کہاں تک، دنیا ہی تک دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی ان کے ساتھ ہے۔ وہاں سے جو کر کے گئے ہیں وہی وہاں حساب دینا ہے، یعنی یہاں سے جو کیے وہاں جا کے حساب دیجئے۔ تو میرے دوستو تیاری وہاں کی کیجئے، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی خاندان کام آئے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اصل وہاں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں نمازی حضرات ہے تو یہ 80 سال کے بعد آیا ہے، کوئی 50 سال کے بعد آیا ہے، بچپن والا کوئی مل نہیں رہا ہے۔ سماج کہاں پہنچ گیا؟ 80 سال کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، نماز تو ہو جائے گی آپ کی، لیکن اس سے پہلے کی زندگی جو گزر گئی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ حساب تو پل پل کا دینا ہوگا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود کرم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات بس ایک واقعہ سماعت فرمائے، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بابرکت والا مہینہ ہے۔ میرے آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص نے، کچھ لوگوں نے مشورہ کیا تھا کہ چلو بڑے پیر کا مذاق اڑائیں گے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کیا کہ یہ ایک شخص کو جو ہے جنازے پہ لٹا دو، چادر اڑا دو اوپر سے، اور بڑے پیر کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے، ان سے کہیں گے ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ، نماز جنازہ ہو جائے گی، یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ہم مذاق اڑائیں گے۔ اسی بات کو لے کر ایک نوجوان کو تیار کیا۔ اس کے بعد جو ہے اس نوجوان کو پڑھایا، سمجھایا کہ تم کو اس پہ لیٹنا ہے، ہم لوگ لے کے جائیں گے، خانقاہ میں آپ کو رکھیں گے، بڑے پیر سے کہیں گے نماز جنازہ پڑھا دو۔ وہ جب نماز جنازہ پڑھائیں گے، ایک تکبیر کہیں گے تم کچھ مت بولنا، دوسری تکبیر کہیں گے تم کچھ مت حرکت مت کرنا، تیسری تکبیر جب کہہ دیں گے تم اٹھ کے بیٹھ جانا۔ یہی مشورہ ہوا۔ ایک نوجوان تیار ہو گیا، ایک چارپائی پہ اس کو لٹایا گیا، لٹانے کے بعد اس کو چادر سے ڈھک دیا گیا، اور 4 آدمی کاندھا دے کر کے بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچا۔ خانقاہ میں جنازے کو رکھا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم سے یہ لوگ کہتے ہیں حضور ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ سے پڑھوانا ہے اس لیے یاد آیا ہوں۔ غوث اعظم بہانہ کرتے ہیں کہ چلے جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو، ہم ابھی نہیں پڑھائیں گے، لیکن ان لوگوں نے اتنا ضد کیا، اتنا ضد کیا، غوث اعظم فرماتے ہیں چلے جاؤ، ہم زندوں کی جنازہ نہیں پڑھاتے ہیں، مردوں کی پڑھاتے ہیں۔ پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھ پائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ہم زندوں کی پڑھاتے نہیں، مردوں کی پڑھاتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں سمجھا۔ پھر بھی کہا کہ حضور یہ مردہ ہے، مردے ہی کو لے کے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تب صف لگاؤ۔ صف لگ گئی، حضور غوث اعظم وہاں پر کھڑے ہو گئے، ارشاد فرماتے ہیں بولو پڑھا دوں؟ کہا کہ ہاں پڑھائیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ادھر پیچھے والے سمجھ رہا تھا کہ تیسری تکبیر پڑھی جائے گی، یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، ہم مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھا تھا کہ بارگاہ کن کی ہے۔ وہی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں ولایت ٹنگی رہتی ہے، جسے چاہے آئے لے کے چلے جائے۔ ان سے مقابلہ کرنے یہ لوگ گئے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر تیسری تکبیر کہہ دیتے ہیں۔ اب ان لوگ سمجھتا تھا کہ اب یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، حرکت کرنے لگے گا، ہم مذاق اڑائیں گے۔ تب تک غوث اعظم نے چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کہہ دی۔ غوث اعظم سلام پھیر دیے دونوں طرف،
یہ لوگ جو لے کے گیا تھا مذاق اڑانے کے لیے، دوڑتے ہوئے چارپائی کے پاس گیا اور کہتا ہے ارے بربک، ابھی تک تم سویا ہوا ہے، ابھی تک تم لیٹا ہوا ہے، اتنا سمجھایا اتنا پڑھایا پھر بھی تم نے اٹھنے کا نام نہیں لیا، تم کو تو اس لیے لایا تھا کہ اس کا مذاق اڑائیں گے، لیکن تم لیٹے رہ گیا، اب اٹھ جاؤ۔ کوئی پیر ہلا رہا ہے، کوئی سر ہلا رہا ہے، کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے، لیکن اب اٹھنے والا کہاں ہے؟ کیوں کہ بڑے پیر نے جنازہ کی نماز پڑھائی ہے، اب وہ حقیقت میں مر گیا، روح نکل گئی۔ اب یہ لوگ کہنے لگا حضور گستاخی معاف ہو، یہ جو جنازہ ہے میں لیٹا تھا یہ زندہ تھا، مردہ نہیں تھا، اس کو آپ پھر سے زندہ کیجئے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ارے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جنازہ زندوں کی نہیں پڑھاتا ہوں، مردوں کی، تم نے تیار ہو گیا تھا تب میں نے پڑھایا، اب میں نے جب پڑھا دیا تو قیامت سے پہلے یہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہے، وہ دنیا سے بے پرواہ ہے۔ ایک اللہ کا ولی ہے، ان کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا ان کو دعوت دینے کے لیے، وہ اللہ کا ولی دعوت قبول کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ میری 3 شرط ہے، اگر مان لو گے میں دعوت قبول کر لوں گا۔ کیا کہنے لگے؟ میری 3 شرط ہے، اگر مان لو گے تو میں دعوت قبول کر لوں گا۔ اس بڑے آدمی نے، امیر شخص نے کہا ہاں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، شرط کیا بتائیے؟ تو بابا نے کہا کہ پہلی شرط میری یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ کیا کہے؟ کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، تمہیں روکنا نہیں ہوگا۔ اس امیر شخص نے سمجھا کہ یہ غریب آدمی ہے، جھوپڑی میں رہنے والا ہے، میرے محل میں آئیں گے تو میری کرسی پر بیٹھیں گے، میرے گدا پہ بیٹھیں گے، میرے محل میں بیٹھیں گے۔ کہا کہ حضور بات منظور ہے، میں تیار ہوں، آپ جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھ جائیں گے۔ کہا ایسے نہیں، بات لکھی جائے۔ بات بالکل لکھی گئی۔ اتنے میں وہ امیر شخص نے کہا دوسری بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں چاہوں گا وہی کھاؤں گا، جو میں چاہوں گا وہی کھاؤں گا، تمہیں روکنا نہیں ہوگا۔ امیر شخص نے سمجھا یہ تو زندگی بھر سوکھی روٹی کھایا ہے، غریب آدمی ہے، جھوپڑی میں رہنے والا ہے، میرے ہاں آئیں گے اچھی دعوت ملے گی، اچھا کھانا بنے گا، یہ عمدہ کھانا کھائیں گے، چلو سب کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے، اس کو میں روکوں گا نہیں۔ کہا حضور بات منظور ہے۔ کہا ایسے نہیں، پہلے لکھی جائے۔ بات لکھی گئی، دونوں شرطیں لکھی گئی ہے۔ اب یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تیسری بات، امیر شخص نے کہا تیسری بات کیا ہے؟ کہا میری تیسری بات یہ ہے کہ جو میں کروں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا، جو میں کروں گا وہی تمہیں کرنا ہوگا۔ اب امیر شخص تھا، کہا کہ یہ تو اللہ والے ہیں، رات دن اللہ اللہ کرتے ہیں، مجھے بھی کرنے کہیں گے، نماز پڑھتے ہیں مجھے بھی پڑھنے کہیں گے، روزہ رکھتے ہیں مجھے بھی رکھنے کہیں گے، اچھی بات ہے، بات بالکل صحیح ہے، یہ بھی کرتے ہیں ہم کو بھی کہیں گے ہم بھی کریں گے۔ کہا کہ حضور بات منظور ہے۔ کہا کہ لکھو اس بات کو۔ لکھی گئی بات۔ اس کے بعد اللہ والے فرماتے ہیں کہ اب تم جو ہے دن مقرر کرو، وقت طے کرو۔ دن مقرر کیا گیا، وقت طے کیا گیا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں ٹائم میں میری دعوت تمہارے ہاں ہوگی۔ بات جب لکھی گئی، جب وہ دن آیا
وہ شخص امیر شخص اپنا گھر گیا، جانے کے بعد کہنے لگا اوے میرے وزیروں، اے میرے سپاہیوں، میرے گھر کو سجاؤ، میرے محل کو سجاؤ، میرے چوکھٹ کو سجاؤ، اس لیے کہ ایک اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا ولی تشریف لانے والے۔ بات لکھی گئی، جب بات لکھی گئی ہے اور ادھر آنے کا دن جب مقرر ہو گیا، ٹائم جب قریب آیا، ادھر محل سجایا جاتا ہے، کرسی کو سجایا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، عمدہ عمدہ کھانا تیار کیا گیا، قسم قسم کا کھانا بنتا ہے۔ اس کے بعد اپنے وزیروں سے وہ امیر آدمی کہتا ہے دروازہ کھول دو، آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، وہ اللہ والے اپنے جھوپڑی سے نکلتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیتے ہیں، اللہ 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 کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جہاں تمام آدمیوں نے اپنی چپل اتارا تھا، اسی کے اگل بگل وہ اللہ والے بیٹھ گئے۔ اب یہ شخص نے دیکھا اور کہا کہ ارے باپ، یہ آدمی وہاں بیٹھا ہے جہاں میرا نوکر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، چاکر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، کوئی سوالی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، وہاں پہ یہ بیٹھ گئے۔ لیکن کرے تو کیا کرے، بات لکھی ہوئی ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ تو کہنے لگا کہ میں تو سمجھ رہا تھا میرے گدے پہ بیٹھیں گے، میرے صوفہ میں بیٹھیں گے، میرے تکیہ میں بیٹھیں گے، مسند پہ بیٹھیں گے، کرسی پہ بیٹھیں گے، لیکن سب تو دھرے کا دھرا رہ گیا تھا، سب تو سجے کا سجا رہ گیا۔ یہ وہاں بیٹھ گئے جہاں کوئی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن کہے تو کیا کہے، اس لیے کہ بات لکھی ہوئی ہے، بات لکھی ہوئی ہے، شرط لگی ہے۔ میرے دوستو، آپ بھی شرط لگائیں تو دین کی کام کے لیے لگائیں، یہ نہیں کہ کہیں مال مل رہا، دولت مل رہا، شرط لگا دیے، یہ حرام ہے۔ آپ بھی شرط لگائیے کہ ہاں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، ہم بھی پڑھیں گے، لیکن تہجد کی نماز تم سے الگ پڑھیں گے، تم نہیں پڑھو گے، ہم پڑھ لیں گے۔ اگر وہ تہجد پڑھتا تو آپ کہیے کہ ہم نفل میں تم سے زیادہ ہو جائیں گے، نفل میں پڑھ رہا، شرط لگائیے کہ ہم تسبیح میں تم سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ تسبیح بھی پڑھتا تو کہیے ہم تم کو درود میں پیچھے کریں گے، ہم آگے بڑھ کے پڑھیں گے، یعنی تم پیچھے رہو گے، ہم زیادہ تم سے پڑھ لیں گے، یہ شرط ہونی چاہیے، یعنی دین کا کام کے لیے کیجئے۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں تم نے بات لکھ لیا، میں جہاں چاہا وہاں بیٹھ گیا۔ اب یہ امیر شخص نے کہا اے لوگوں، قسم قسم کا کھانا بنا ہے میرے ہاں، عمدہ عمدہ کھانا بنا ہے، جب کھانے کا وقت ہوگا یہ اللہ والے جب دسترخوان پہ بیٹھیں گے، یہ جو مانگیں گے سب حاضر کر دینا، اس کے لیے کوئی روکنا مت۔ بادشاہ نے، وہ امیر شخص نے اعلان کر دیا۔ لیکن جب دسترخوان لگی، لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، یہ اللہ والے اپنے جھولے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، سوکھی روٹی نکالتے ہیں اور چبا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ امیر شخص حیرت میں آ گیا کہ یا اللہ، ان کے لیے میں نے عمدہ عمدہ کھانا بنایا ہے، قسم قسم کا کھانا بنایا ہے، لیکن یہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو اپنی روٹی، سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ لیکن کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ بات لکھی گئی ہے، بات مانی گئی ہے۔ اب تیسری بات ہے، 2 بات تو ہو گئی، اب تیسری بات آئی، لوگ کھانا سے فارغ ہو گئے، اللہ والے بھی کھانا کھا لیے۔ اس کے بعد یہ اللہ والے فرماتے ہیں اے لوگو ادھر آؤ، اے امیر شخص ادھر آؤ، تم نے تیسری بات مانا تھا کہ وہ بات یہ ہے کہ جو میں کروں گا وہی تمہیں کرنا ہوگا، چلے جاؤ جنگل میں لکڑیاں اکٹھا کر کے لے آؤ۔ لوگ جاتے ہیں، لکڑیاں اکٹھا کر کے لے کے آتے ہیں، جلاون تیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد بابا کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس میں آگ لگاؤ۔ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں اے امیر لوگوں، ایک کڑھائی لے کے آؤ۔ کڑھائی سمجھتے ہیں؟ ایک کڑھائی لے کے آؤ۔ کڑھائی لایا گیا،
وہ اللہ والے فرماتے ہیں اس آگ کے اوپر رکھ دو۔ لکڑیاں جل رہی تھی، کڑھائی اوپر رکھا گیا، کڑھائی بالکل لال سرخ ہو گیا، بالکل یہ آگ کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد یہ اللہ والے اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اپنے پیر سے جوتے نکال دیتے ہیں، خالی قدم چلتے چلتے اس کڑھائی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے لوگو ادھر آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ۔ تمام لوگ جب قریب ہو گئے، کڑھائی کے اوپر خالی پیر کھڑے ہو گئے ہیں، وہ اللہ والے فرماتے ہیں اے لوگو سنو، تم لوگوں نے بات میری مانی ہے کہ جو میں کروں گا وہی تم بھی کرو گے، تو میری بات سن لو۔ آج صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا کیا، پورے دن کا حساب مجھ سے لے لو۔ آج میں صبح اتنی رکعت نماز پڑھا ہے، ظہر میں اتنی رکعت نماز ہے، غریبوں کی اتنی مدد کیا ہے، اتنے حمایت کیا ہے، بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ میرے دوستوں، وہ اللہ والے صبح سے شام تک کی پورے دن کا حساب دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کڑھائی سے نیچے اترتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے امیر شخص، اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے، پتہ نہیں دین پہ خرچ کیے ہو کہ نہیں، صراط والے راستے پہ چلے ہو کہ نہیں، بچوں پہ شفقت کیے ہو کہ نہیں، اس لیے درود شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی تیسرے سوال پر۔ وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ لکڑیاں اکٹھا کرو۔ لکڑیاں لایا گیا، اس میں کہا کہ اس میں آگ لگاؤ۔ آگ جلائی گئی، آگ جب جل گئی تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اے امیر لوگوں ایک کڑاہی کا انتظام کرو۔ کڑاہی لایا گیا، اس کے بعد اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کڑاہی کے اوپر، اس آگ کے اوپر کڑاہی رکھ دو۔ اب کڑاہی رکھا جا چکا، اب وہ آگ کے شعلے اس میں اتنے برسے کہ کڑاہی بالکل آگ میں تبدیل ہو گئی، لال سرخ ہو گئی۔ اللہ والے اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور جوتے کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، خالی قدم چلتے کڑھائی کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اکٹھا ہو جاؤ، سب سامنے آؤ۔ آج میں نے صبح سے لے کے اب تک کیا کیا ہے اس کا میں حساب دے رہا ہوں۔ فجر میں نماز پڑھے، کتنی رکعت پڑھی اس کا حساب لو۔ پورا دن میں نے کیا کیا، کتنے غریبوں کی مدد کی، کتنے بچوں پر شفقت کی ہاتھ رکھا، پورا دن کا حساب میں دے رہا ہوں۔ پورا دن کا میں حساب دے رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ اللہ والے اس کڑھائی کے نیچے اترتے ہیں۔ جب کڑھائی کے نیچے اتر گئے تو ارشاد فرماتے اے امیر لوگو ادھر آؤ، اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے، پتہ نہیں غریبوں میں خرچ کیے ہو کہ نہیں، اللہ نے تمہیں شہرت دیا ہے، پتہ نہیں بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھے ہو کہ نہیں، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، پتہ نہیں کسی کی مدد کیے ہو کہ نہیں، کیے ہو یا نہیں کیے ہو، اس کڑھائی کے اوپر چڑھ کے حساب دے دو۔ اب امیر لوگوں کا بخار چھوٹ گیا ہے، امیر لوگ حیرت میں آ گئے ہیں، امیر شخص پریشانی میں مبتلا ہو گیا، آخر میں زبان سے کہہ دیا اے اللہ کے ولی یہ گرم کڑھائی ہے، ہم اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں، اگر ہم کھڑا ہو جائیں گے ہمارے پیر جل جائیں گے، ہماری وجود ختم ہو جائے گی، ہم جل کے خاک ہو جائیں گے، اس پر کھڑا ہو کر کے حساب نہیں دے پائیں گے۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں واہ کیا بات ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے شہرت تمہیں دیا ہے، اللہ نے تمہیں سانسیں دی ہے، اللہ نے تمہیں دل دیا ہے، وہ دل تمہارے اندر دھڑک رہا ہے، لیکن ایک دن کے حساب اس گرم کڑھائی پہ نہیں دے سکتے ہو تو پوری زندگی کا حساب میدان محشر میں کیسے دو گے؟ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، زندگی دی، دولت دیا، سانس دی، لقمہ دیا کھانے کا، ہاتھ پیر سب دیا، ایک بہترین زندگی انسان گزار رہا ہے،
لیکن ایک کڑھائی کے اوپر چڑھ کے حساب دینے سے انکار کیا۔ اللہ والوں نے فرمایا اے لوگوں دیکھو میں نے تو کھڑا ہو کے حساب دے دیا، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ کہا کہ میں اس میں نہیں چڑھ پاؤں گا، یہ آگ کی طرح لال ہو گئی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب ایک دن کے حساب اس کرم کڑھائی پہ نہیں دے سکتے ہو تو پوری زندگی کی حساب میدان محشر میں رب کے سامنے کیسے دو گے؟ وہاں تو زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوائے نیزے پر ہوں گے، بلا کی گرمی ہوگی، جہنم کی آگ پیچھا کر رہی ہوگی، لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں گے، اس وقت ہیبت اتنی ہوگی پتہ نہیں کیا حکم سامنے سے آ جائے، کیا رب کی طرف سے فرمان آ جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنم میں جانے کا حکم آ جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی حساب میں پھنس جاؤں گا۔ ایک طرف زمین تانبے کی، دماغ ایسا کھولے گا جیسے کڑھائی کا تیل جوش مارتا ہے، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سورج سوائے نیزے پر ہوں گے، اللہ کے سامنے میزان عمل پہ کھڑا کیا جائے گا اور ایک ایک لمحہ کا حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ کتنی سانسیں اللہ نے دیا ہے اور اس سانس کو تم نے کہاں خرچ کیا ہے، کتنی بار کہاں کیا بولا ہے، کتنا قدم کدھر اٹھایا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ قدم سے چلے ہو اس کا حساب دو، آنکھ سے دیکھے ہو اس کا حساب دو، کان سے سنے ہو اس پر بھی حساب دو، زبان سے بولے ہو ہر ایک بولی کی حساب ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب حساب لینے پہ رب آئے گا تو ایک ایک ذرے کا حساب لے گا، اور جب بخشنے پہ رب آئے گا تو ایک ایک قطرہ بخش دے گا۔ تو میرے دوستو تیاری وہاں کی کرو، بچ کے یہاں سے اگر جو ایمان لے کے جائے گا وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، جس کے پاس ایمان ہے اور جس کے پاس مکمل ایمان ہے اسی کا ساتھ پکڑو۔ آج آپ خود دیکھیے، اگر آپ میں کسی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا کسی آگ کا لا کر کے، کوئلے کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں اگر دیا جائے اور کہا جائے کہ زیادہ نہیں بس 5 سیکنڈ اپنے ہاتھ میں رکھیے، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ لیکن میدان محشر میں کیا حال ہوگا؟ اگر کہیں جہنم میں ڈال دیا گیا تب کیا حال ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے کم حساب، سب سے کم عذاب وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے کم حساب اور سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا اس کو آگ کی جوتی پہنایا جائے گا۔ کیسے اس وقت پہنو گے؟ آج جو زندگی گزر گئی 90 سال، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ہمارے سامنے دم توڑ دیا، مر گیا، لیکن نماز تک نہیں پڑھ پایا۔ کیا حساب ہوگا ان کا؟ اتنا آسان نہیں ہے جنت لینا جتنا کہ آج ہم لوگوں نے سمجھا ہے۔ بہت سارے لوگ 70 سال 80 سال کے ہو گئے لیکن اب تک صرف اس کے نام اعمال میں جمعہ اور عید بقرعید کی نماز ہے۔ جمعہ، عید، بقرعید اور 5 وقت 7 دن کی نماز کہاں گئی؟ وہاں خاندان دیکھ کے یا کاروبار دیکھ کر کے نہیں چھوڑے گا، رب وہاں حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ لیکن آج انسان پھنسا ہے ایسا دنیا میں کہ انسان مرتے مرتے پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس کا۔
کوئی انسان کسی طرف، کوئی انسان کسی طرف، یعنی بہک گیا. نہ نماز پڑھنے کا خیال ہے، نہ فرصت ہے، نہ مسجد میں جاتے ہیں، کچھ نہیں. لیکن وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں تو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. وہاں بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. حضور فرماتے ہیں کہ منہ میں پٹی باندھ دیا جائے گا، جب پٹائی لگے گی چلا بھی نہیں پائے گا. ہاتھ میں ہتکڑی ڈال دیا جائے گا، پیر میں بیری، بھاگ بھی نہیں پائے گا. کہاں بھاگ کے جائے گا؟ اور بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ حساب ایک ایک رکعت کا دینا ہوگا. 80 سال ایک ایک رکعت کے بدلے میں جہنم میں جلنا ہوگا. آج بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مر گئے تو قرآن خوانی. قرآن خوانی اس آدمی کا کام آئے گا؟ قرآن خوانی کیجئے، منع نہیں ہے. اللہ بے پناہ اس میں برکت رکھی اور ثواب رکھا ہے. لیکن وہاں ایک ایک لمحہ کا تو حساب دینا ہوگا. مرنے کے بعد سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی، اول پرسس نماز. سب سے پہلی بات نماز کی پوچھی جائے گی. آپ یہاں میلاد میں آئے ہیں، نہیں بھی آتے تو گناہ نہیں تھا آپ کے لیے، آئے ہیں تو ثواب ہی ثواب ہے. لیکن یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ میلاد میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا. میلاد بعد میں ہے، میلاد بعد میں ہے، بعد میں. نماز پہلے ہے. سب سے پہلی بات جیسے قبر میں سوال ہوگا، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رسول. یہ تینوں سوال میں جو پاس ہو گیا، اب میدان محشر میں سب سے پہلی بات جو سامنے آئے گی وہ یہ آئے گی کہ نماز پڑھا تو کتنا پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے، لاؤ. وہاں نماز کے بارے میں حساب. آج ہی کی بات ہے، میں نے ایک خبر سنا، ایک آدمی ضعیفی کی حالت میں تھا، اس دنیا سے گیا، لیکن نماز نہ پڑھ سکا. وہ سوچتے رہ گیا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں شروع کر دوں گا. یہی خیال ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، آج چھوڑ دیتے ہیں، کل پڑھ لیں گے. آپ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ آج اور کل والا کتنا قبر میں دفن ہو گیا، نہ جانے کتنا دفن ہو چکا قبر میں، یہ کل کل کرتے کرتے. اب اگر خواب میں کبھی مل جائے تو ان سے پوچھو کہ کیا حال ہو رہا ہے. وہاں معافی نہیں ہے. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، اور کسی پر نہیں ہے. جتنے انسان ہے کسی پر نہیں ہے اس دور میں. یعنی آقا کی امت میں جو بھی انسان ہے کسی پر معاف نہیں ہے. اللہ فرماتا ایمان والوں سے، کیا ایمان والو، اگر ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. میدان محشر میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اعمال کھولا جائے گا. جنت میں پہنچنے کے لیے صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی، زیادہ نہیں، 1000 10,000 یا کلو 10 کلو کی نہیں، صرف ایک نیکی. باقی نیکی اس کے پاس موجود ہے. جنت میں جانے کے لیے جتنی نیکی چاہیے اس کے پاس موجود ہے، صرف ایک نیکی کی کمی ہے. اگر ایک نیکی اور اس کے پاس ہوتی تو وہ جنت میں آرام سے پہنچ جاتے. جب نیکی کم ہو جائے گی، میزان پر پہنچے گا انسان، تولا جائے گا، نیکی کم ہوگی، اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، میں تمہیں کچھ دیر کے لیے مہلت دیتا ہوں، جاؤ کسی سے ایک نیکی لے کے آؤ. میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ یہاں رشتے کی وجہ سے کتنا الجھ گئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رشتے کو مت مانیے، مانیے، لیکن پہلے اپنے آپ کو بچائیے. ماننا تو آپ کو پڑے گا، فرض ہے. بال بچوں کو سنبھالنا بھی ہے، ماننا بھی ہے، پرورش کرنا بھی ہے، فرض ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ تعالی مہلت دے گا اور فرمائے گا جاؤ کہیں سے نیکی لے کے آؤ. وہ انسان دوڑتے ہوئے جائے گا کہاں؟ ماں کے پاس. کہے گا اے میری ماں،
جب میں بچپن کے عالم میں تھا میں بستر میں پیشاب کر دیتا تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا، آپ اس گیلے بستر پہ سو جاتے تھے اور سوکھے بستر پہ مجھے سلاتی تھی، اس لیے کہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ آج تیرا بیٹا جنت میں جانے والا ہے، صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی مل جائے تو تیرا بیٹا جنت میں جائے گا، اور اگر ایک نیکی نہ ہو، نہ ملے تو تیرا بیٹا آج جہنم میں جلنے جائے گا۔ وہ ماں کہے گی بیٹا سب کچھ بول مگر اس کا سوال مت کر، اس کے بارے میں تذکرہ مت کر میرے سامنے، میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی ہوں۔ وہ کیا سخت وقت ہوگا وہ کہ آج ایک ماں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنا بیٹا کے لیے اپنی جان قربان کرتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے اور کرنی چاہیے، لیکن اسی ماں کو آپ میدان محشر میں دیکھیے کہ ایک نیکی کے لیے بیٹا تڑپ رہا ہے اور پیر پکڑ رہا، میری ماں ایک نیکی اگر دے دے گی تم تو میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، اگر نیکی نہیں دی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا سب کچھ بول مگر نیکی کا سوال مت کر۔ آج تو ہم لوگوں کے پاس پتہ نہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے، وہاں صرف ایک کی کمی تھی۔ اب وہ بیٹا کہاں جائے گا؟ دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس جائے گا، کہے گا اے میرے باپ، میرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہے، اگر میرا اعمال میں ایک نیکی بڑھ جائے تو میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، اگر کم ہو جائے تو میں جہنم میں جاؤں گا، اس لیے کہ ایک نیکی کا سوال ہے، میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے۔ تم تو میرا باپ ہو، تم نے نہ سردی کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا، اپنے آپ کو قربان کیا میرے خاطر، مجھے محبت سے پالا ہے، مجھے سنوارا ہے، سنبھالا ہے، لیکن میرے باپ آج اگر تو ایک نیکی مجھے دے دے گا تو تیرا بیٹا جنت میں پہنچ جائے گا، اور نہیں دے گا تو تیرا بیٹا جہنم میں جلے گا۔ وہ باپ بھی کہے گا اے بیٹا تو یہاں سے آگے بڑھ، میں ہر کچھ کر سکتا ہوں آج، لیکن اپنا نیکی تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ کون یہ کہہ رہا؟ باپ، حضور کی حدیث ہے یہ۔ تب تک وہ انسان جائے گا کہاں؟ اپنے دوستوں کے پاس۔ آج جو لوگ عصر کی نماز چھوڑ کے دوستوں کے ساتھ بازار میں بیٹھتے ہیں، مغرب کی نماز چھوڑ کے بازار میں رہ جاتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ گھومتے ہیں، اب یہ ساتھی کے پاس پہنچا ہے، کہا کہ اے میرے دوست، دنیا میں تو میرے لیے جان قربان کرتا تھا، آج میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، دے دے۔ تب تک دوسرا کہے گا میرے بھائی سب کچھ مانگ، میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں نیکی۔ اچھا، اتنے میں میدان محشر کے کسی کونا میں ایک آدمی مایوس بیٹھا رہے گا، اور اس کے نام اعمال میں فقط ایک نیکی ہے، اور اس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، اور اس کے پاس فقط ایک نیکی ہے۔ ابھی اس کا میزان نہیں ہوا، حساب نہیں لیا گیا، اور اس کا حساب ہو گیا ہے۔ حکم اس کو ملا ہے کہ ایک نیکی لے کے آ، تب میں تمہیں بھیجوں گا۔ تب تک وہ انسان سے ملاقات ہو گئی، تب تک انہوں نے کہا ہے میرے بھائی تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، مایوس کیوں ہے، چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ تب تک اس نے کہا تو کہاں گھوم رہا ہے، پھر کیوں رہا ہے، چکر کیوں لگا رہا ہے؟ اس نے کہا ایسی بات ہے، میرا میزان ہو چکا ہے، نام اعمال تولا جا چکا ہے، حساب دے دیا ہوں میں نے، فقط ایک نیکی کی کمی ہے جنت میں جانے کے لیے، اگر ایک نیکی مل جاتی تو جنت میں پہنچ جاتا۔ تب تک دوسرا کہتا ہے ایک نیکی کے لیے تمہیں جنت سے روکا گیا، اور میرے پاس تو ایک نیکی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو میں کہاں سے جنت میں جاؤں گا؟ اس لیے مجھے ایسے بھی جنت میں نہیں جانا، ایسے بھی نہیں جانا، ہر حال میں تو جہنم میں ہی جلنا ہوگا، اس لیے تو میری ایک نیکی لے لے اور تو جنت میں چلا جا۔ اس نے نیکی لیا، پھر رب کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ مولا، وہ کہے گا کہ اے مولا میں نیکی لے کے آ گیا ہوں، مجھے جنت دے دے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جنت میں ابھی تو نہیں جائے گا،
वो इंसान कहेगा मौला एक नेकी की कमी थी तो आज तूने रोक दिया मुझे, अब तो नेकी लेके आया हूँ, क्यों रोक रहा है? तो अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तू तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन जिसने तुझे नेकी दिया उसको भी लेके आ, उसका भी हाथ पकड़ ले, जन्नत में चला जा। वो तो माइले बाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह मंजिल ही नहीं। वो तो रब की रहमत बहाना ढूंढती है कि किसको कैसे जन्नत मिले, लेकिन मेरे दोस्तों वहां करके जाना होगा। रब की रहमत बहाना ढूंढती है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी सवाल किया कि ऐ अली तुम लोग कहते हो कि कब्र में सवाल होगा, तुम लोग कहते हो कि कब्र में सवाल होगा, 3 सवाल होगा, जो तीनों में पास हो जाएगा वही कामयाब होगा और फेल हो जाएगा वो नाकाम रहेगा। तो क्या किसी मुर्दे ने कब्र से बाहर आके आपको खबर दी है? ये यहूदी का सवाल है। क्या किसी मुर्दे ने कब्र से बाहर आया और आपसे कहा कि नहीं, मेरे से तो नहीं कहा। तो फिर वह यहूदी कहता है फिर कैसे आप मान रहे? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि यहूदियों सुनो, मुझसे तो कोई मुर्दे कब्र से बाहर आके नहीं कहा। अगर वो कह देते कि ये नबी की हदीस है, हुजूर फरमाते हमने मान लिया, तो जो हदीस मानता ही नहीं उसके सामने दलील देने से कोई फायदा है? अब वो यहूदी है, वह हदीस क्या जाने, वह यहूदी है तरीका इस्लाम का क्या जाने, वह यहूदी है शरीयत का कानून वह क्या जाने। अब अली कहते हैं ऐ यहूदी बात तो तेरा सच है, इसलिए कि किसी ने मुझे नहीं कहा, कोई कब्र वाले निकल के नहीं आया और मुझसे नहीं कहा, लेकिन ऐ यहूदी सुन ले, ऐ यहूदी सुन ले, अगर हो गया तब। यहूदी कहता है कि फिर जो आपने तैयारी किया तो आपकी तैयारी तो बेकार हो जाएगी, इसलिए कि अब होगी कि नहीं होगी कोई पता नहीं। तब तक अली कहते हैं ऐ यहूदी अगर सवाल हो गया तब मैं तो पास हो जाऊंगा, इसलिए कि मेरे पास अमल है, अब तू तो फेल हो जाएगा। तो आज कुछ लोग यही सोचता है कि कब्र में जाएंगे, होगा क्या होगा नहीं होगा कौन देखा है। वहाँ क्या देखेगा, जब पड़ेगा डंडा वहाँ कोई बचाएगा नहीं बचाएगा। वहाँ तो हक और ना हक देखा जाएगा, चेहरा देख के फैसला नहीं, खानदान देख के फैसला नहीं, सिर्फ हक देखा जाएगा कि हक के रास्ते पे कौन चल के आया। अली कहते हैं ऐ यहूदी अगर नहीं सवाल हुआ तो मेरे अमाल बेकार हो जाएंगे, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, और अगर हो गया तो मेरा अमाल काम आ जाएगा, और अगर हो गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो आज जो ये ख्याल रखे हैं कि वहाँ जो होगा देखा जाएगा, ये बिल्कुल गलत ख्याल है, इसको निकालिए ज़हन से। वहाँ जो देखा जाएगा, कितने कब्र में ऐसे भी लोग दफन हैं जो रोज़ाना रोया करते और रब की बारगाह में यही फरियाद करते हैं कि मौला एक लम्हा के लिए तू मुझे मोहलत दे दे और दुनिया में भेज दे, हम तेरी इबादत के सिवा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन रब कहता है ए बंदा इबादत का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। कब्र में जाएंगे आपको मौका नहीं मिलेगा, हमको मौका नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। लोग जाना भी चाहेंगे, रब की बारगाह में फरियाद करेंगे कि मौला एक लम्हा के लिए मोहलत दे दे, हम दुनिया में जाएंगे, तेरी इबादत के सिवा कुछ नहीं करेंगे। रब फरमाएगा तुझे वक्त दे चुका था, अब तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा, वहाँ कुछ करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। जो फैसला होगा वह हमेशा हमेशा के लिए होगा। कुछ ईमान वाले जब जहन्नम में जाएंगे तो कुछ दिन के बाद इनको फिर निकाला जाएगा, बात बहुत तवील हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसर यहीं से अपनी गुफ्तगू को रोक रहा हूँ। इसलिए कि ऐसी जगह पे हम लोग महफिल मना रहे हैं, यह मनाना सही नहीं है। लोग आते जाते हैं, लोगों का ध्यान इधर उधर भटक रहा है। आप हो कोई भी हो, ऐसी जगह मिलाद कीजिए जहाँ
سننے اور سنانے کا ماحول بن سکے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ہمیشہ اس بات کو خیال رکھیے، ورنہ میں کچھ اور بات کرتا۔ مائک ابھی انشاءاللہ ٹھیک ہو چکا ہے، بس مختصر سرسری طور پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، بس اس شعر کے ساتھ کہ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پہ ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لچپال کرم اب کر دو اپنے منگتوں پہ ایک بار، لچپال کرم اب کر دو اپنے منگتوں پہ ایک بار، بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے۔ میرے دوست، سب سے زیادہ اس محفل سے ہم سبوں کو یہ سبق لے کے اٹھنا چاہیے کہ کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو ایسا بنائیے کہ آپ کا کردار بتائے کہ جانے والا جنتی مسلمان ہے۔ ورنہ آج یہاں سینہ تان کے جی لینے سے کل میدان محشر میں بہت رونا پڑے گا، اور وہ رونا کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ ندامت کا آنسو اگر دنیا میں رہ کر کے ایک قطرہ ٹپکتا ہے، اس آنسو کے صدقے میں اللہ معاف فرما دے گا اور بخشش کا پروانہ فرما دے گا، اور یہی آنسو اگر قبر میں جا کے نکلتی ہے تو پھر وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ یا ہم یا کوئی قبر میں جائے گا ختم ہو جائے گا، نہیں، باقی بھی رہنا ہوگا، حساب بھی دینا ہوگا، اس کے بعد میدان محشر میں پھر جمع کیا جائے گا اسی جسم کے ساتھ۔ ایک حدیث سن لیجئے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی پتہ نہیں، لیکن اسی امت میں ہوگی۔ کس امت میں؟ میرے نبی کی امت میں قیامت ہوگی۔ لیکن قیامت جب ہوگی تو کوئی بھی ایمان والا اس وقت نہیں ہوگا، سب بے ایمان ہوگا، سب بے ایمان لوگ ہوگا، اسی پر قیامت ہوگی۔ اس کا آثار یہ ہوگا، ہلکی سی ہوا بغل سے چلے گی، اس کا ناک میں مہک ملے گا، لوگ وہیں ختم ہو جائیں گے، زمین اڑنے لگے گی روئی کی طرح، پہاڑ جو ہے یہ روئی کی طرح اڑنے لگے گی، مکان دکان سب ختم ہوگا۔ ایسے عالم میں حضور کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قیامت آنے کا بہت لمبا وقت ہے، لیکن میرے آقا وہ حضرت آدم کی امت، حضرت نوح کی